جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے. صرف زمین ہی کو دیکھ لیجئے، کتنی عظیم چیز ہے. اگر یہ نہ ہو تو بیٹھے کہاں، یہ نہ ہو تو لیٹے کہاں، یہ نہ ہو تو چلے کہاں، یہ نہ ہو تو سوئے کہاں. تو قرآن کہتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، کیا ہی اچھا بچھونا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. زمین ہی پر اللہ کا گھر بنتا ہے، زمین ہی پر اپنا بھی گھر بنتا ہے، زمین ہی پر بریج بنتا ہے، زمین ہی پر گاڑیاں چلتی ہیں. یہ زمین ہی ہے جس کے اوپر سب کچھ چل رہا ہے. تو زمین قیمتی بھی ہے اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن زمین انسان سے افضل نہیں. توجہ چاہوں گا. پہاڑ کو دیکھ لیجئے کتنا طاقتور ہے. آپ کو یہ بتا دوں، یہ زمین جو ٹھہری ہوئی ہے، اس زمین کو پکڑے رکھنے کے اندر یہ پہاڑ کا رول ہے. اللہ نے پہاڑوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ یہ زمین کو پکڑ کے رکھے. یہ پہاڑ زمین کو روکے ہوئے ہیں. تو پہاڑ دیکھ لیجئے آپ. تو دنیا کے اندر یہ پہاڑ جب ہم دیکھتے ہیں تو طاقتور کی حیثیت سے نظر آتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ہمالیہ پہاڑ، کبھی کہاں کبھی کہاں. آپ ذرا سوچو. لیکن جو اتنا طاقتور پہاڑ ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق کے اندر ایک مخلوق تو ضرور ہے، لیکن انسان سے افضل نہیں. اتنا طاقتور ہونے کے بعد شیر کو دیکھ لیجئے، ہاتھی کو دیکھ لیجئے، آسمان کو دیکھ لیجئے، زمین کو دیکھ لیجئے، چاند کو دیکھ لیجئے، سورج کو دیکھ لیجئے کہ وہ نکلتا ہے تو ہمارے لیے روشنی ہوتی ہے، ڈوب جاتا ہے تو ہمارے لیے آرام ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اتنی قیمتی، اتنی پاورفل، جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن ان ساری چیزوں میں زندگی کے لیے ایک انسان جینا چاہتا ہے تو جینے کے لیے اس کو جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پانی اور ہوا. کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو پانی کے بغیر زندہ رہ سکے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے پانی کے اندر زندگی رکھی اور پانی کو زندگی کے لیے بنایا، کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ یہ پانی ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں جو پانی اتنا قیمتی ہے کہ نہ ہو تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے، پھر بھی یہ انسان سے افضل نہیں. ہوا کو لے لیجئے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، آکسیجن کے بغیر، لیکن یہ بھی انسان سے افضل نہیں. یہ بھی انسان سے افضل نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پانی زندگی کا ذریعہ، ہوا زندگی کا ذریعہ، پہاڑ زمین روکنے کا ذریعہ، زمین ہمارے لیے بہترین بچھونا، آسمان ہمارے اوپر سائبان، سورج کی وجہ سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، چاند کی وجہ سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. یہ ساری اتنی فائدہ پہنچانے والی مخلوق جو ہے، یہ مخلوق اتنا فائدہ پہنچا رہی ہے، پھر بھی یہ انسان سے افضل نہیں. اب انسان ہے کیا؟ اتنا سا زیادہ سے زیادہ 6 فٹ کا ایک انسان، لیکن یہ انسان اتنا پاورفل کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ساری مخلوق کے اندر اگر سب سے زیادہ عزت والی میرے نزدیک کوئی مخلوق ہو اور اشرف و اعلیٰ مخلوق ہو تو وہ مخلوق ہے انسان. انسان سے بہتر میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا. اگر میں نے جب کرامت کا تاج رکھنا چاہا
تو نہ چاند پر کرامت کا تاج رکھا، نہ سورج پر کرامت کا تاج رکھا، نہ پہاڑ پر کرامت کا تاج رکھا، نہ زمین پر کرامت کا تاج رکھا۔ جب میں نے تاج کرامت اور تاج عزت رکھنا چاہا تو میری یہی اشرف المخلوقات جو مخلوق ہے یعنی کہ انسان، میں نے انسان کے سر پر کرامت کا تاج رکھا۔ کیا ہے انسان کے اندر جو زمین میں نہیں؟ کیا ہے انسان کے اندر جو آسمان میں نہیں؟ انسان سوچے اپنے بارے میں۔ آج زمین کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، پانی کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں سے انسان افضل ہے۔ اب ایک آیت میں آپ کو سمجھا دوں، یہ جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی نا، چاند ہو، زمین ہو، سورج ہو، آسمان ہو، یہ سب کچھ یہ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ اس کو سمجھو تاکہ آپ کو ریزن سمجھ میں آئے۔ زمین کس کے لیے بنی، چاند کس کے لیے بنا، آسمان کس کے لیے بنا، سورج کس کے لیے بنا، اور زمین کے اندر جو اناج ہے، جو خزانہ ہے، وہ کس کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا؟ تب آپ سمجھ سکیں گے کہ ہماری ویلیو اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میرے بندو جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، تم جاننا چاہتے ہو ہم نے کس کے لیے پیدا کیا؟ آؤ سنو، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کے سب اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے لیے میں نے پیدا کیا۔ آسمان تیری خدمت کے لیے، زمین تیری خدمت کے لیے، چاند تیری خدمت کے لیے، سورج تیری خدمت کے لیے، پانی تیری خدمت کے لیے، ساری مخلوق کو میرے بندے میں نے تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے میرے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے تجھے اشرف اس لیے بنایا گیا، سب کچھ تیری خدمت کرے، زمین تیری خدمت کرے، آسمان تیری خدمت کرے، چاند تیری خدمت کرے، لیکن میرے بندے تو میرے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ آخر سب کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے، پھر انسان کو تو نے اپنے لیے کیوں پیدا کیا؟ تو جواب ملے گا، میرے بندے تو نہیں جانتا، جب میں کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، وجود میں لانا چاہتا ہوں، عدم سے وجود میں لانا چاہتا ہوں، تو بس میرا فارمولا اتنا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب میں کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن میں نے انسان کو اس طرح پیدا نہیں کیا کہ میں نے کن کہا اور انسان پیدا کیا، نہیں، اس بندے کو مجھے اشرف المخلوقات بنانا تھا، اس بندے کو، اس انسان کو تاج کرامت مجھے عطا کرنا تھا، اس لیے جب انسان کو پیدا کرنا ہوا، خلقت بیدی، میں نے اپنے دست قدرت سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ انسان بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، جتنی بھی مخلوق ہے وہ کھانا چاہتی ہے تو سر جھکا کے کھاتی ہے، کھانے کی طرف منہ لے کر کے جاتی ہے۔ بکری کھانا چاہے گی، زمین کے اوپر منہ لے کے جائے گی اور گھاس کھائے گی۔ گھوڑا کھانا چاہے گا اسی طریقے سے، شیر کھانا چاہے گا اسی طریقے سے۔ ہر جانور کھانا چاہتا ہے تو اسے منہ رزق کی طرف لے جانا پڑتا ہے، لیکن اے انسان تیرا معاملہ اس طرح سے نہیں ہے۔ تجھے کھانا ہے تو سر جھکانا نہیں، سر تو میری بارگاہ میں ہی جھکے گا، تو سر اونچا کر اور لقمہ بنا کر اپنے منہ میں رکھ، تاکہ پتہ چلے یہ سر دنیا کے سامنے جھکانے کے لیے نہیں، خدا کے سامنے جھکانے کے لیے۔ یہ انسان، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ انسان اللہ کی مخلوق میں بہت اشرف اور اعلیٰ ہے، بہت عظیم ہے یہ انسان، بہت اونچا مقام ہے اس انسان کا۔ اس لیے نہیں کہ اس کے اندر گوشت موجود ہے، اس کو توجہ چاہوں گا، اس لیے نہیں کہ وی شیپ کے اندر اس کی باڈی موجود ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا لک بہت اچھا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ بہت جوانہ اور خوبصورت ہے، بس اسی کو سمجھنا ہے
کہ آخر انسان کے اندر اللہ نے ایسی کون سی چیز رکھ دی ہے جس کی بنیاد پر یہ انسان ساری مخلوق کے اندر اعلیٰ، ساری مخلوق کے اندر اشرف اور ساری مخلوق کے اندر بلند و بالا ہو گیا۔